اسلامی عقیدے میں ابلیس ایک جن ہے جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا جب اللہ نے تمام فرشتوں اور جنوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا اور شیطان بن گیا۔ تمام جنوں کا سردار، جو روحانی مخلوقات کا ایک طبقہ ہے جسے دھوئیں کے بغیر آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کا قصہ قرآن میں مذکور ہے اور یہ اسلامی لوک داستانوں کا حصہ بھی ہے۔ اسلامی روایت میں ابلیس کو انسانوں کا دشمن سمجھا جاتا ہے اور اسے راستی کے راستے سے گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے۔ تاہم مسلمانوں کو ابلیس اور اس کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ابلیس کا اللہ سے مذاکرات۔ اسلامی روایت میں ابلیس، جسے شیطان بھی کہا جاتا ہے، کی ایک کہانی ہے کہ وہ جنت سے نکالے جانے کے بعد اللہ سے مذاکرات کر رہا تھا۔ اس قصے کے مطابق ابلیس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر کے ثابت کر دے کہ وہ اللہ کی رحمت کے لائق نہیں۔ اللہ نے ابلیس کی درخواست منظور کی اور اسے ان لوگوں پر اقتدار حاصل کرنے کی اجازت دی جو اس کے فتنوں کی پیروی کرتے تھے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ابلیس کی مکارانہ فطرت سے بھی خبردار کیا اور اللہ کی پناہ مانگنے اور اس کی ہدایت پر چلنے کی تلقین کی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس کہانی کو اسلامی لوک داستانوں کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس کہانی کی تفصیلات میں الجھنے کے بجائے اللہ کی ہدایت پر چلنے اور شیطان کے فتنوں سے بچنے پر توجہ مرکوز کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کہانی کی تفصیل میں شیطان اور آدم کا قصہ۔ اسلامی روایت کے مطابق شیطان اور آدم علیہ السلام کا قصہ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ شیطان، جو کہ ایک جن تھا، بھی فرشتوں میں موجود تھا اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تاہم اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق آگ سے ہونے کی وجہ سے خود کو آدم علیہ السلام سے برتر سمجھتے ہوئے، جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آسمان سے نکال دیا اور اس پر لعنت بھیجی۔ شیطان نے آدم علیہ السلام پر غرور اور حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو قیامت تک گمراہ کرنے کا عہد کیا۔ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو لالچ دے کر جنت کے حرام درخت سے کھانے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی پر آمادہ کیا۔ آدم اور حوا نے اپنی غلطی پر نادم ہوا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن انہیں زمین پر رہنے کے لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت اور اس سے عقیدت کا امتحان لیا جا سکے۔ شیطان اپنے مکر و فریب طریقوں سے انسانوں کو فتنہ میں ڈالتا رہا اور مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگیں اور اس کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ یہ قصہ قرآن میں مذکور ہے اور اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ اللہ کے احکام کی اطاعت کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور غرور اور تکبر کے خطرات سے خبردار کرتا ہے۔ مسلمانوں کو شیطان کی طرف سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے اللہ سے معافی اور رہنمائی حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ انسان کے لیے شیطانی ہتھیار۔ اسلامی عقیدے میں شیطان، جسے ابلیس شیطان بھی کہا جاتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ ان ہتھیاروں میں سے کچھ میں شامل ہیں: وسوسے۔ یہ شیطان انسانوں کے دلوں میں فتنہ اور شکوک ڈالتا ہے اور انہیں راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کی پناہ مانگنے اور ان وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ غرور اور تکبر۔ شیطان انسانوں کو یہ باور کرانے کے لیے غرور اور تکبر کا استعمال کرتا ہے کہ وہ خود کفیل ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ عاجزی اختیار کریں اور اللہ پر اپنا انحصار تسلیم کریں۔ خواہشات اور شہوتیں۔ شیطان انسانی خواہشات اور شہوتوں کو استعمال کرتا ہے، جیسے ہوس، حرص اور غصہ کو گناہ اور معصیت کی طرف لے جانے کے لیے۔ مسلمانوں کو اپنی خواہشات پر قابو پانے اور اللہ کی ہدایت پر چلنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
جھوٹے وعدے شیطان انسانوں کو گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے دولت، طاقت اور لذت کے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو دنیاوی خواہشات پر ترجیح دے۔ خوف اور شک شیطان انسانوں کے دلوں میں خوف اور شک ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی رہنمائی اور حفاظت حاصل کریں۔ مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ شیطان کے ان ہتھیاروں کو پہچانیں اور اس کے فتنوں اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ مانگیں۔